محرم الحرام کی چھٹی گفتگو علی در دعائے نبی کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جملہ وہ دعائیں جو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے اس رات مانگی تھیں جب علی ابن ابی طالب بستر بیماری پہ تھے، ان دعاؤں میں سے کچھ دعاؤں کا ہم نے تعارف کروایا تھا کہ اے اللہ علی کو میرا بھائی بنا، اے اللہ ہر مومن کا علی کو ولی قرار دے، اے اللہ علی کو مجھ سے وہی نسبت قرار دے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، میں چارج ہو گیا تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج جس دعا کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے وہ دعا امیر المومنین کے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ ہے کہ جو مقام انتہائی عظیم اور بلند ترین مقام ہے۔ جس مقام پہ علی فائز ہیں اس مقام پہ کوئی فائز نہیں ہے، اور اس مقام کا شیعہ اتنا غیروں پہ فخر کرتے ہیں کہ اس مقام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف جانے کا شیعہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ مقام یوں نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنی عقیدتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہیں، انسانی عقل کہتی ہے کہ افضل ہی حاکم ہوتا ہے، افضل ہی حاکم ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سألتہ ان یجعلک وصیی ووارثی وخازن علمی، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ علی کو میرا وصی، میرا وارث اور میرا خازن علم قرار دے۔ خازن علم یعنی میرا سارا علم علی میں اکٹھا کر دے، میرے علم کے خزانوں کا مالک کسی کو اور کو نہیں، علی کو بنا۔ آج اسی آخری جملے امیر المومنین کے مقام علم کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ وہ علی جس کے مقام علم کے متعلق کبھی خاتم الرسل نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو علم اور حکمت کی میراث سمیٹنا چاہتا ہے وہ علی کے در پہ اپنی جبیں کو جھکا دے۔ کبھی فرمایا اعلمکم علی ابن ابی طالب، تم میں سب سے زیادہ علم کا مالک علی ہے۔ اور کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت، ضعیف سے ضعیف روایت لا کے دکھا دے کہ علی ابن ابی طالب نے کعبہ ولادت سے لے کے مسجد کوفہ شہادت تک
کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں پیغمبر کے علاوہ کسی صحابی کی طرف رجوع کیا ہو، لیکن یہ ضرور ملتا ہے بڑے بڑے صحابہ نے چھوٹے چھوٹے مسائل میں علی کی طرف رجوع کیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کے اعترافات برادران اہل سنت کی کتابوں میں روز روشن کی طرح چھلک رہے ہیں۔ کبھی حضرت عمر کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں، کبھی فرماتے ہیں لا ابقانی اللہ بعدک، اے علی مجھے اللہ تیرے بعد زندہ ہی نہ رکھے، اس لیے کہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو حلال مشکلات تو ہوگا نہیں، کس کے در پہ جائیں گے؟ بول رہے ہیں ساتھ؟ کبھی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها ابا الحسن، میں اللہ سے ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے ابو الحسن نہ ہو۔ شاہ صاحب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین 2 جلدوں میں ہے، پڑھا کریں اس کتاب کو، انتہائی نادر ترین کتاب ہے، اردو میں ہے۔ دوسری جلد میں علامہ مفتی جعفر حسین نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور امیر المومنین تینوں چل رہے تھے کسی جگہ پہ۔ امیر المومنین قد کے اعتبار سے تھوڑے سے درمیانے قد کے تھے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تھوڑے دراز قد کے تھے، چل رہے ہیں۔ تو 2 اصحاب میں سے کسی ایک نے مذاق میں علی ابن ابی طالب کو کہا علی آج تو ہم میں ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ لنا لکھیں نا، لام نون الف، لنا بنتا ہے، لام نون الف لنا، لام بھی لمبی، آخر میں الف بھی لمبا اور درمیان میں نون چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اے علی سنیے گا علی کی حاضر جوابی، کہا آج تو ہم میں ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہے۔ مولا نے کہا سچ کہا، نون کو نکال دے تو باقی لا رہ جاتا ہے۔ نون کو نکالے تو کیا رہ جاتا ہے؟ لا تو عربی کا جملہ ہے، جانتے ہیں نا؟ یہ امیر المومنین ایک مرتبہ حضرت، یہ سب ان کی کتابوں میں موجود ہے، میں اپنی کتاب سے ابھی علی کے علم کا کو شروع ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے امیر المومنین سے کہا، یہ بھی سیرت امیر المومنین میں درج ہے، یا علی جو بھی مسئلہ آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کبھی بھی تفکر نہیں کیا، سوچے سمجھے بغیر جواب دے دیتے ہیں۔ جو سوال بھی آپ سے کیا جائے، جس ٹاپک کے متعلق بھی پوچھا جائے، جس چیپٹر کے متعلق بھی پوچھا جائے، جس علم کے متعلق بھی پوچھا جائے، ابھی سوال کی لفظیں ہماری زبان پہ ہوتی ہیں، جواب پہلے آ جاتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ امیر المومنین نے ہاتھ بلند کیا، بتا یہ ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی بات ہی نہیں، یہ واضح ہے۔ کہا جس طرح تیرے نزدیک یہ 5 انگلیاں واضح ہیں، علی کے نزدیک پوری کائنات واضح ہے۔ امیر المومنین کہ مقام علم کا اندازہ لگانا ہو
تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ختمی مرتبت سے پوچھو علی کا مقام علم کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس 73 اسم اعظم ہیں۔ کتنے ہیں؟ 73 اسم اعظم ہیں۔ اللہ نے باقی انبیاء کو ایک ایک اسم اعظم دیا۔ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد اطہار کو 72 اسم اعظم سے نوازا۔ ایک اسم اعظم کا فرق رکھا اپنے اور ان میں۔ 72 اسم اعظم جس کے پاس ہو نا، وہ کیا کر سکتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 2 مرتبہ ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ایک صبح اور ایک شام، اور علم کے جو خزانے پیغمبر اکرم مجھے عطا کیا کرتے تھے وہ علم کے ایسے خزانے تھے۔ علمنی رسول اللہ 1000 باب، رسول خدا نے مجھے 1000 علم کے ایسے باب تعلیم دیے، میں نے ہر باب سے 1000 باب آگے خود نکالے۔ فرمایا کنت اتبعہ، امیر المومنین ناج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، کنت اتبعہ اتباع اثر امہ، میں رسول اکرم کی اس طرح پیروی کرتا تھا، ایسے رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا جیسے ناقہ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ وَيَرْفَعُ لِي كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا، اور رسول خدا اپنے اخلاق سے ہر روز میرے لیے کیا کرتے تھے؟ اخلاق اور علم کی نشانیاں کا پرچم بلند کیا کرتے تھے، ہر روز مجھے تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت تھوڑی سی طولانی تھی، اس کا متن میں لکھ کے لے کے آیا تاکہ آپ کو جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ سنا سکوں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی وهو فی بعض حجراتہ، حجرہ ایک گھر ہوتا ہے نا، گھر کے اندر جو کمرہ ہوتا ہے حجرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دفعہ کہ پیغمبر اپنے حجرے میں تھے، صحن میں نہیں، حجرے میں تھے۔ فاستأذنت علیہ، میں نے اجازت طلب کی، فأذن لی، مجھے پیغمبر نے اجازت دی۔ فلما دخلت علیہ فقال لی یا علی، جب میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیغمبر نے مجھے یہ کہا، اما علمت ان بیتی بیتک، اے علی تو جانتا نہیں تیرا گھر میرا گھر ہے، تیرا گھر میرا گھر ہے، فما لک تستأذن، پھر اپنے گھر میں آتے ہوئے اجازتیں کیسی؟ تھوڑا سا جاگنا، اجازتیں کیسی جب میرے پاس آتے ہو؟ تیرا گھر میرا گھر، میرا گھر تیرا گھر، اجازت کیوں لیتے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ، مولا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، احببت ان افعل ذلك، مجھے یہ پسند ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤں تو دستک دے کے جاؤں۔ آداب، جب آپ گھروں میں رہتے ہیں نا، یہ جو کمبائنڈ جوائنٹ فیملیاں آج کل رہتی ہیں، ایک گھر سے ایک کمرے سے نکل کے دوسرے بھائی کے کمرے میں، بھابھی کے کمرے میں، دیور کے کمرے میں جانا ہے تو کیا کریں؟ دستک دے کے جائیں۔ یہ آداب اسلامی میں سے ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بھی بچوں کو تعلیم دیں۔ بچے اگر والدین کے کمرے میں آ رہے ہیں تو کیا کر کے آئیں؟ دستک دے کے آئیں۔ یہ ادب ہے علی ابن ابی طالب کا جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ کہا مولا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کے پاس دستک دے کے آؤں۔ فرمایا یا علی احببت ما احب اللہ، تو نے وہ کام کیا جو اللہ کو محبوب ہے۔ وَأَخَذْتَ بِآدَابِ اللَّهِ،
اور اللہ کے آداب میں سے ایک ادب کو آپ نے اپنایا ہے۔ آپ ویسے بھی آ جاتے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن آپ با ادب ہیں، بے ادب نہیں کہ جو بغیر اجازت سے گھر میں آ جائیں۔ یا علی، پھر فرمایا سنیے گا، یا علی اما علمت انک اخی، کیا تو جانتا نہیں کہ تو میرا بھائی ہے؟ مولا نے فرمایا جانتا ہوں۔ فرمایا اما انہ ابا خالقی و رازقی ان یکون لی سر دونک، میرے خالق میرے رازق اللہ کو یہ پسند نہیں کوئی راز مجھ محمد کے سینے میں ہو اور تیرے سینے میں نہ ہو۔ کوئی علم میں جانتا ہوں اور تو نہ جانے۔ اللہ اکبر، یہ مقام علم ہے، پیغمبر بتا سکتے ہیں علی کا مقام، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو دو ذوات کے علاوہ کسی تیسری ذات نے پہچانا ہی نہیں۔ یا اللہ جانتا ہے یا علی ابن ابی طالب کو پیغمبر جانتے ہیں، اس کے علاوہ علی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یا علی انت وصی من بعدی، اے علی ابن ابی طالب میرے بعد تو میرا وصی ہے۔ سنیے گا جملہ، یا علی الثابت علیک کالمقیم معی، میرے بعد تیری ولایت پہ ثابت کر رہنے والا ایسے ہے جیسے میری زندگی میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ وَمُفَارِقُكَ مُفَارِقِي، میرے بعد جو تجھ سے منہ موڑ لے گا گویا اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اور بڑا ہی پیارا جملہ کوئی خاتم الرسل نے کہا، یا علی کذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، وہ بندہ پرلے درلے کا جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے میں محمد کا عاشق ہوں اور دل میں تیرا بغض سجا کے بیٹھے۔ پیغمبر نے کہا دو چیزوں میں جدائی نہیں ہے، عشق رسول اور عشق علی میں جدائی نہیں ہے۔ جو دل میں عشق رسول کی نعتیں پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل بھی پڑھے، وگرنہ پیغمبر نے اسے جھوٹا کہا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی کہ جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اور مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹا کیوں ہے؟ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَإِيَّاكَ مِن نُورٍ وَاحِدٍ، تیری اور میری خلقت ایک نور سے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل بیت محمد۔ اب آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن نے علی ابن ابی طالب کے کس طرح مقام علم کو واضح کیا۔ سورہ یاسین تو آپ صبح شام پڑھتے ہیں نا، جو پڑھتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ سورہ یاسین میں اس آیت کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، یکجا کر دیا ہے۔ امام مبین میں ہر چیز کو جمع کر دیا ہے، یکجا کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، عالم امام باقر فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر کی محفل لگی ہوئی تھی، دو اصحاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد تورات ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ ابھی سوال چل رہے تھے کہ محفل میں علی ابن ابی طالب کا داخلہ ہوا، پیغمبر نے علی کے رخ انور کی طرف دیکھ کے کہا ہو ہذا، یہ امام مبین ہے۔
یہ امام مبین ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ احصا فیہ علم کل شیء، یہ وہ امام مبین ہے جس میں اللہ نے کائنات کے خزانے سمیٹ رکھے ہیں۔ اس کے سینے میں کائنات کا علم موجود ہے۔ یہ آنے والے کے زمانوں کی بھی خبریں دیتا ہے، گزشتہ علم کی بھی خبریں دیتا ہے، موجودہ زمانوں کی بھی یہ خبریں دیتا ہے، خبریں دیتا ہے۔ عمار ابن یاسر امیر المومنین کا مقام علم دیکھیے، ابھی امام مبین پہ ہی رکا ہوا، آگے نہیں جا رہا۔ عمار یاسر اور امیر المومنین ایک وادی میں چل رہے ہیں، ایک ایسی وادی کہ جو چمٹیوں سے پر تھی۔ عمار یاسر نے کہا مولا اترا احدا من خلق اللہ یعلم عدد هذا النمل، کسی کو جانتے ہیں خلق خدا میں سے کہ جو ان لا تعداد چمٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ مولا نے فرمایا انا اعرف رجلا یعلم عدده وکم فیہ ذکر وکم فیہ انثی، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہ فقط ان چمٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ عمار نے کہا مولا کون ہے وہ؟ کہا عمار اما قرأت فی سورۃ الیاسین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اے عمار کیا تو نے سورہ یاسین کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا؟ کہا مولا پڑھی۔ کہا انا ذالک امام المبین، وہ امام مبین میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علوم جتنے بھی علوم اس وقت موجود ہیں یا بعد میں جتنے بھی علوم آئیں گے ان سب کے بانی علی اور اولاد علی ہیں۔ علم صرف و نحو کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم فلکیات کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم ریاضیات کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم طب کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم حیات کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم ریاضیات کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم فقہ کو دیکھیں تو بانی علی ہے، علم فزیاء، بیالوجی، سائنس، ان سب چیزوں کو دیکھیں تو بانی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور شاید تعجب آپ کو نہیں ہوگا کہ یہ علوم تو علی تو کیا علی کے گھر میں رہنے والے خادم بھی جانتے ہیں، علی کے گھر میں رہنے والا خادم بھی ان علوم کو جانتا ہے کہ کیونکہ جب وہ خدمت کرتا تھا تو فقط خدمت نہیں کرتا تھا بلکہ مولا کا شاگرد بھی ہوتا تھا۔ فضہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، لیکن فقط نام ہی سنا ہے، فضہ کے متعلق ہم کچھ جانتے نہیں ہیں کہ فضہ کہاں سے آئی۔ تھوڑا سا تذکرہ فضہ، چونکہ خادم کا تذکرہ ہوا نا تو فضہ کے متعلق اجازت دیں کہ چند جملے کہہ سکوں؟ جو اجازت دیتے ہیں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ دو روایات ہیں کہ یا تو فضہ بلاد ہند سے آئی تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، یا بلاد حبشہ سے آئی تھی، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا معروف یہی ہے، لیکن دو قسم کی روایات ہیں، بلاد ہند سے یا بلاد حبشہ سے آئی تھی۔ دونوں قولوں کی بنیاد پہ تھی کسی بادشاہ کی بیٹی، اس میں شک نہیں ہے، شہزادی تھی۔ اس کے باپ کے پاس ایک ایسا گر تھا، سنیے گا یہ بات پتہ کی ہے شاید آپ نے نہ سنی ہو، اس کے باپ کے پاس ایسا گر تھا شاہ صاحب کہ جو پیتل کو سونا بنا دیتا تھا۔ ہاں ایک علم ہے
پیتل کو اس کے اوپر خاص قسم کا ایک عمل کر کے کیمیکل اس کو بنا دیتا تھا، سونے میں تحویل کر دیتا تھا۔ فضہ جب پیغمبر اکرم کی کنیز بنی اور پیغمبر اکرم نے پھر امیر المومنین کے گھر جب بھیجی نا، خادمہ کے طور پہ سیدہ کے گھر پہنچی، فضہ صحن میں پہلی بار انٹر ہوئی۔ اب یہ تو شہزادی تھی اور بڑے بڑے محلوں اور قصروں میں رہنے والی تھی، جب پہنچی نہ صحن علی ابن ابی طالب تو منظر دیکھ کے فضہ سے رہا نہ گیا، رو پڑی۔ صحن میں مٹی، کچے برتن، ایک اونٹ کی کھال جس پہ علی دن کو اونٹ کو چارہ دیتے، رات کو اسی پہ سوتے تھے، یہ علی کا بستر تھا۔ ایک پرانی چکی ہے جس کے دستے پہ لہو کے نشانات ہیں۔ کیا ہیں یہ لہو کے نشان؟ غریب یتیم غریب مدینے کے وہ لوگ جن کے پاس چکی نہیں ہوا کرتی تھی، سیدہ اپنے ہاتھوں سے چکی اتنی چلاتی تھی ان کے لیے کہ ہاتھوں سے لہو نکل جاتا تھا، غریبوں کے لیے۔ اس منظر کو جب فضہ نے دیکھا نا، فضہ روئی، کہا خاندان عصمت و طہارت اس کائنات میں ہر چیز پہ یہ تصرف کرنے کہ مالک ہیں، قادر ہیں، پھر بھی ان کے گھر کی یہ حالت۔ کہا میرے بابا نے جو مجھے گر تعلیم دیا تھا پیتل کو سونا بنانے کا، آج کیوں نہ اس گر کو آزماؤں اور امیر المومنین اور جناب فاطمہ کے لیے کچھ سونا بناؤں اور علی کو دوں کہ علی جا کے بازار میں فروخت کرے اور اس سے کوئی چیزیں گھر کی خرید کے لے کے آئے۔ سنیے گا، امیر المومنین کے علم کی بات کر رہا ہوں اور خادم کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے پیتل لیا اور اس کے اوپر جیسے اس نے عمل کرنا تھا اس کو اس نے سونا بنا دیا۔ امیر المومنین آئے، فضہ نے ہاتھوں پہ سونا اٹھایا، امیر المومنین کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین نے کہا احسنتی یا فضہ، اے فضہ تم نے کام بہترین کیا ہے، لیکن لو اذبت الجسدی لکان الصبح اعلی والقیمت اغلا، اگر اس پیتل کو پگھلا کے اس پہ تو سونے کا پانی چڑھاتی تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی۔ فضہ منہ تکتی ہے امیر المومنین کا اور کہتی ہے یا سیدی اتعرف هذا العلم، کیا آپ یہ علم جانتے ہیں؟ جاگنا بیدار رہیے گا۔ اے مولا کیا آپ یہ علم جانتے ہیں؟ جب فضہ نے کہا نا کہ مولا آپ یہ علم جانتے ہیں، مولا نے کہا نعم والطفل هذا يعرفه، نہ فقط میں جانتا ہوں، میرے آنگن میں کھیلنے والا یہ بچہ حسین بھی جانتا ہے۔ امام حسین صحن میں تھے، کہا میں نہیں جانتا، یہ حسین بھی چھوٹا بچہ ہے، یہ بھی یہ علم جانتا ہے۔ اچھا فضہ سے مولا نے کہا فضہ یہ جو تو نے پیتل سے سونا بنایا، اگر پیتل نہ ہو تو کہاں سے سونا لائے گی؟ ہاں، فضہ نے کہا مولا پیتل ہی نہیں ہے، سونا کہاں سے لاؤں گی؟ مولا نے کہا آ دیکھ علی پیتل کے بغیر تجھے سونا لا کے دیتا ہے۔ یوں امیر المومنین نے ہاتھ کا اشارہ کیا، فَإِذَا أُنُقُم مِّنَ الذَّهْبِ وَكُنُوزُ الْأَرْضِ سَائِرًا، کائنات ساری کے سونے اور خزانے سمٹ کے علی کے ہاتھوں میں ڈھیر ہو گئے۔ کہا فضہ اس سونے کو اپنے بنائے ہوئے سونے کے ساتھ رکھ دے، ہم اہل بیت اسی طریقے سے خوش ہیں جیسے رہ رہے ہیں۔ ہم اچھا پہن سکتے ہیں، ہم اچھا رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کی خواہشات اس کے نفس کے اوپر غالب آ جائیں۔ علی چاہے تو خالص شہد کھا سکتا ہے، علی چاہے تو بہترین بنا ہوا لباس پہن سکتا ہے، لیکن شاید کہ حجاز یا یمامہ میں کوئی بھوکا ہو اور علی اچھے لباس اور اچھے کھانے کھاتا رہے، یہ علی ابن ابی طالب سے برداشت نہیں ہوتا۔ فضہ آتی ہے، ایک جملہ فضہ کا، ختم ہو گئی مجلس۔
فضا گھر میں ہے، امیر المومنین آتے ہیں ازواج پیغمبر کے دروازے پہ، ازواج پیغمبر کے دروازے پہ آ کے امیر المومنین نے ایک ندا دی، یا فضہ ائتنا بشیء من الماء نتوضأ بہ، تھوڑا سا پانی لے کے آؤ تاکہ ہم وضو کر سکیں۔ فلم یجبہ احد، 3 مرتبہ مولا نے ندا دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ مولا واپس پلٹے، جناب سیدہ کے گھر کی طرف جانے کا جو ہی ارادہ کیا نا، فَإِذَا بِحَاتِفٍ يَحْتِف، غیب سے ایک ندا آئی، یا ابا الحسن دونک الماء، پانی تیرے سامنے ہے۔ سنیے گا، پانی تیرے سامنے ہے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ سونے کا ایک برتن ہے جس میں پانی ہے۔ امیر المومنین نے وضو کیا اور پیغمبر اکرم کی طرف چلے۔ فلما نظر الیہ رسول اللہ، جب پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، علی کی حالت کیا تھی؟ دیکھا کہ ایسے پانی کے قطرے علی کے جسم سے گر رہے ہیں جیسے کہ لال و جواہر اور موتی گرتے ہیں۔ کہا یا علی ما هذا الذي اراه يقطر كانه الجمان، یا علی یہ کیسا پانی وضو میں تو نے استعمال کیا ہے جس کے قطرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جواہر ہے، لال و جواہر کی مانند ہے۔ مولا نے سارا واقعہ سنایا، پیغمبر مسکرائے، کہا یا علی جانتے ہو کہ وہ ندا دینے والا کون تھا اور یہ برتن کہاں سے آیا اور یہ پانی کہاں سے آیا؟ توجہ ہے میری طرف؟ مولا فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مولا نہیں جانتے تھے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بولیے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا ام الہاتف حبیبی جبرائیل، ندا دینے والا کوئی اور نہیں تھا، جبریل تھا۔ وَأَمَّا الْإِبْرِيقُ فَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ، جہاں تک سونے کے برتن کا تعلق ہے وہ جنت سے آیا تھا۔ وَأَمَّا الْمَاءُ فَالثُّلُثُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالثُّلُثُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالثُّلُثُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ جو پانی جس سے تو نے وضو کیا ہے اس کا 1/3 مشرق سے، 1/3 مغرب سے اور 1/3 جنت سے تیرے لیے آیا تھا۔ جنت سے تیرے لیے پانی آیا تھا اور تو نے وضو کیا ہے۔ ابھی یہ کلام ختم ہوئی تھی کہ جبریل کا نزول ہوا۔ جبریل نے کہا اے رسول خدا، اللہ کی ذات آپ پہ سلام بھیج رہی ہے اور کہہ رہی ہے اقرأ علی منی السلام، میری طرف سے علی کو سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ فضہ ایسی حالت میں تھی جس حالت میں خاتون کبھی ہوتی ہے ناپاکی کی حالت میں، فضہ مسجد کی طرف نہیں آ سکتی تھی۔ مسجد بھی پاک و پاکیزہ، تو بھی پاک و پاکیزہ، نجاست تیرے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ فضہ کا عذر ہے کہ تو نے 3 مرتبہ بلایا، فضہ اس وجہ سے نہیں آئی۔ مولا نے ہاتھ اٹھائیے، فضہ کے بعد اہمیت دیکھیں فضہ کی۔ مولا نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم بارک لنا فی فضتنا، اے اللہ ہمارے لیے، ہم اہل بیت کے لیے ہماری فضہ کو بابرکت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ بہن کہا علی و زہرا نے بیٹی سردار دو جہاں کہتے ہیں، اور عظمت فضہ کے بھی کیا کہنے، زینب حسنین ماں کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، یہ جملہ اس کے اوپر غور کیجئے گا، میں رکوں گا یہاں پہ۔ اللہم بارک لنا فی فضتنا،
کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے مولا کہیں کہ یہ میرا ہے۔ ہم سارے شاہ صاحب دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم مولا کے ہیں، سب کرتے ہیں نا، جو کرتے ہیں ذرا وہ مولا کا دم بھرتے ہیں، وہ ذرا سنائے ہیں کہ کیسے مولا کا دم بھرتے ہیں۔ یہ آپ نے یا علی کہہ کے بتایا کہ ہم علی والے ہیں، لیکن مزہ تب ہے جب علی کہے کہ تم سب میرے ہو۔ جی یا علی جب پکارتے ہو، اچھا یا علی پہ بھی تھوڑی سی بات شاہ صاحب کر دوں میں۔ یہ جو آپ یا علی کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ یا علی جب کہتے ہو تو یا علی مولا کو مدد کے لیے پکارتے ہو نا۔ یا علی میرے پاس رزق نہیں ہے، میری مدد کیجئے۔ یا علی میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دیجئے۔ یا علی میرے پاس جاب نہیں ہے، مجھے جاب دلوائیے۔ یا علی میرے پاس فلاں چیز جائیداد نہیں ہے، مجھے جائیداد دلوائیے۔ کبھی اس چیز کے لیے بھی یا علی ہم نے کہا ہے؟ یا علی میں صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، میری مدد کیجئے۔ اپنی مطلب کی باتوں کے لیے تو یا علی کہتے ہیں۔ یا علی میں گھر سے نکلتی ہوں تو پردہ مجھ سے رہ جاتا ہے، یا علی میری مدد کیجئے۔ یا علی میں جس جگہ پہ جاتا ہوں وہاں گانے بانے بجتے ہیں، میں سنتا ہوں، یا علی میری مدد کیجئے کہ میں اس سے جان چھڑا لوں۔ بیلنس تو برابر ہونا چاہیے نا۔ جو ناراض ہو گئے ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ پس مزہ تو تب ہے کہ جب علی مولا کہیں کہ تو میرا ہے، اور انشاءاللہ کہیں گے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کو فقط ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل نور ولایت جو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے وہ آلریڈی تیرے سینے میں موجود ہے۔ بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ عمل کی تجھے کوشش کرنی ہے۔ اگر اس میں کہیں بھول چوک ہو گئی، علی شفاعت کر کے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن کوشش تو کرنا۔ تو کہے کہ رب جانے تے حسین جانے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں تھوڑی بہت کوشش تو مجھے کرنی پڑے گی، تب جا کے امیر المومنین میرا ہاتھ تھامیں گے۔ شفاعت ایسے نہیں ہوتی کہ میں پیپر دوں اور نمبر میرے 0 ہوں اور میرے والد ہیڈ ماسٹر صاحب کو فون کریں کہ میرے بیٹے کو اگلی کلاس کی طرف لے جاؤ۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ شفاعت تب ہوگی، میرا بیٹا اگلی کلاس میں تب جائے گا جب نمبر ہوں 30، 31، 29۔ تھوڑا بہت ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اس کو دھکا دے کے 33 تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ شفاعت ہے۔ 0 سے 33 تک لے جانا یہ ظلم ہے، 30 سے 33 تک لانا شفاعت ہے۔ وہ علی جو اپنے در سے اپنے بھائی کو بیت المال سے زیادہ نہیں دیتا، وہ جنت کا ٹکٹ تجھے اور مجھے ویسے تباہ دے گا کہ جا۔ علی کے ہاں اندھی بانٹ کوئی نہیں ہے۔ علی امام عادل ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کی عدالت کے اوپر ایک عیسائی نے کتاب لکھی، جرداق نے، صوت العدالت الانسانیہ الامام علی، انسانی عدالت کی آواز علی ابن ابی طالب۔ انسانی عدالت کی آواز، اتنا عادل امام۔ یہ آپ کو ویسے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا یوں کرو گے، ایک نعرہ لگاؤ گے تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ نعرے کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن حقیقی ولایت یہ ہے کہ وہ انسان کو عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ ولایت بے عملی کا نام نہیں ہے، ولایت عمل کا مقدمہ ہے۔ اس لیے کہ
آپ کائنات میں جتنے بھی علی والے ہیں نا ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جب علی ولی کی ولایت کا دم بھرتے تھے، جیسے کہ کچھ دن پہلے میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں حارث کا تعارف کروایا تھا کہ حارث جب یہ کہتا تھا کہ میں علی تیری محبت میں اور تیرے عشق میں سرشار ہوں، تو کیسے سرشار ہو گیا تھا؟ عمل کے بغیر علی ابن ابی طالب اس سے، یہ کیا ممکن تھا کہ علی ایک بے عمل شخص کو رات کے 1-2 بجے کہیں کہ آ جا میرے پاس؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ معافی، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے کہ علی کہے کہ اللہم بارک لنا فی فضتنا، اے اللہ ہم اہل بیت کے لیے ہماری فضہ کو بابرکت بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کے لیے کیسے فضہ بابرکت ہے؟ اللہ اکبر، اتنی عظیم خاتون فضہ، آپ جانتے ہیں کہ 25 سال تک قرآن مجید میں کلام کرتی رہی، جو سوال کرتا جواب کس میں دیتی؟ قرآن مجید میں جواب دیتی۔ اور جس بی بی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب سیدہ کے گھر میں خدمت کے لیے آئی نا تو جناب سیدہ نے کہا ایک دن تو آرام کرے گی، ایک دن میں آرام کروں گی، جس دن میں آرام کروں گی تو میری خدمت کرے گی، جس دن تو آرام کرے گی میں فاطمہ تیری خدمت کروں گی۔ یہ مقام کسی کو نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ کا بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ سیدہ نے کہا اے فضہ اتعجنین او تخبزین، آج روٹی پکانی ہے، آٹا گوندا ہوا نہیں ہے، 2 کام ہیں، ایک آٹا گوندنا ہے، ایک روٹی پکانی ہے، 2 کاموں میں سے کون سا کام تو کرے گی؟ روٹیاں پکانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آٹا گوندا ہوا تو آٹا گوندنے میں تھوڑی دقت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ فضہ نے کہا مشکل کام میں کروں گی، بل اعجن، میں آٹا گوندوں گی بھی اور باہر سے لکڑیاں بھی لے کے آؤں گی۔ فضہ باہر گئی لکڑیاں لینے کے لیے، جب لکڑیاں اکٹھی کر لی نا فضہ نے، فضہ کو ایک دعا تعلیم دی تھی پیغمبر اکرم نے کہ جب کبھی بھی مشکل پیش آ جائے تو اس دعا کو پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ فضہ نے لکڑیاں معمول سے زیادہ اکٹھی کر لیں، اب اٹھاتی ہے لکڑیاں اٹھا نہیں پاتی ہے، یاد آیا رسول خدا نے ایک دعا تعلیم دی تھی، آپ بھی اس دعا کو پڑھا کریں جب کوئی مشکل پیش آئے۔ وہ دعا پڑھنے لگا ہوں، وہ دعا آزماتی ہوں، وہ دعا پڑھتی ہوں، شاید میری مشکل حل ہو جائے، جناب سیدہ گھر میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ دعا کے یہ جملے ہیں، یا واحد لیس کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنی کل احد وانت علی عرشک واحد ولا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ابھی فضہ کی زبان سے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اللہ جانے شاید جبریل ہو، لکڑیاں اٹھا کے اہل بیت کے گھر کے دروازے پہ آ کے رکھ گیا۔ یہ ہے فضہ، یہ ہے خادمۃ الزہراء، یہ ہے خادمۃ اہل البیت۔ جس گھرانے کی خادمہ بھی صاحب کرامات ہو، جس گھرانے کی خادمہ بھی باب الحوائج ہو، امت نے اس گھرانے کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ کا مورخ لکھنے سے عاجز ہے۔ انسانیت کے آغاز سے لے کے اب تک ایک ظلم جو کربل میں ہوا نا کہ 6 ماہ کے بچے تک کو معاف نہیں کیا گیا، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، مورخ کا قلم ٹوٹ جاتا ہے لکھتے لکھتے۔ اہل بیت کے گھرانے کی کسی فرد کی آپ مصیبت پڑیں وہ الگ ہے، جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، جب ان کی مصیبت پڑی جاتی ہے نا
پتھر جگر بھی پھٹ جاتا ہے، پتھر جگر بھی پھٹ جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، میرے بزرگان، جوانوں، جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، جن کو اللہ نے دی ہے ان کی سلامتی کے لیے، ان کی نیک تربیت کے لیے۔ جب تیری آنکھ سے آنسو آئے نا جناب علی اصغر کے مصائب کو سن کے، پھر اس وقت جناب رباب کو وسیلہ بنانا۔ رباب تیری اجڑی گود کا واسطہ، میری مشکل کو آسان فرما۔ اولاد ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جب اولاد دو مرحلوں میں ہوتی ہے نا، باپ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ خاص طور پہ جب باپ سفر سے واپس آتا ہے نا، سب سے پہلے اپنی چھوٹی اولاد کے متعلق پوچھتا ہے کہ کسی کے گھر میں چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، سب سے پہلے پوچھتا ہے میرے چھوٹے بچے کا کیا حال ہے، اس کو بلاؤ۔ جب تک اسے اپنے سینے سے نہیں لگا لیتا، اس کے سفر کی تھکان ختم نہیں ہوتی۔ تجھے اور مجھے اپنی اولادیں عزیز ہیں۔ غریب کربلا کو اپنا اصغر پیارا نہیں تھا؟ اجرکم اللہ۔ کربلا میں غریب کربلا نے اپنی دونوں پیاری اولادیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ روتے بھی آؤ، باب الحوائج کا واسطہ بھی دیتے آؤ۔ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس مرحوم پڑھا کرتے تھے، جب مختار نے قاتلان حسین کو قتل کرنا شروع کیا نا، چن چن کے، اور سر بھیجتا تھا امام حسین کے اس بیمار بیٹے کی طرف، کسی قاتل کے سر پہ سید سجاد نے اتنی خوشی نہیں منائی جتنی حرملہ کے قتل کی سن کے منائی۔ علامہ اختر عباس کہتے تھے کہ مولا سجاد بازار میں گئے، مٹھائی خریدی، مدینہ کے یتیموں کو جمع کیا، بچوں میں مٹھائی بھی تقسیم کرتے اور کہتے یہ اصغر کے قاتل کی خوشی کی مٹھائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ منہال صحابی ہے میرے مولا سجاد کا، ہر سال حج پہ آتا ہے۔ دو جملے تمہید کے اور میں شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ ہر سال حج پہ آتا ہے منہال، مولا کے پاس حج کے بعد جب آتا نا مدینہ میں، مولا سجاد پوچھتے منہال حرملہ کی کوئی خبر؟ حرملہ ابھی زندہ ہے؟ ایک دفعہ جو پوچھا نا حرملہ کی کوئی خبر، تو منہال نے رو کے کہا مولا کبھی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا، وہ جنہوں نے آپ کی پھوپھیوں کے سر سے چادریں اتاری ان کا نہیں پوچھا، پوچھتے ہو تو ایک اصغر کے قاتل کا پوچھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا منہال تجھے نہیں پتا، قاسم کی ماں سائے پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، ٹھنڈے پانی بھی پی لیتی ہے، عباس کی ماں سائے پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، ٹھنڈے پانی بھی پی لیتی ہے، وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، رباب نہ سائے پہ بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈے پانی پیتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہزاداران مظلوم کربلا، اجرکم اللہ، صبر سے سنتے آؤ۔ ہزاداران مظلوم کربلا میری آقا زادی کا بیان ہے، زینب عالیہ کا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے لے کے واپس مدینے تک، کئی بار راتوں کو اٹھ کے میں نے رباب کو دیکھا، کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہیں۔ ایک دفعہ جو میں نے رباب سے پوچھا نا، رباب کیا وجہ ہے، تیری کوئی چیز تو گم نہیں ہو گئی، کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہو، کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہو، یہ میری ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے۔ رباب نے کہا میری آقا زادی میرے اصغر کے دودھ کا وقت ہو گیا، اور میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، اور میرا اصغر مجھے نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں،
مائیں اس جملے کو بڑا پیارا سمجھ سکیں گی، میری بہنیں جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ اس جملے کو بڑا سمجھ سکیں گی۔ چھوٹے بچے کو جب پانی پلایا جاتا ہے نہ گلاس سے پانی پلایا جاتا ہے، نہ ہی بچے کو جگ سے پانی پلایا جاتا ہے، مائیں یا تو چھوٹی چمچ استعمال کرتی ہیں یا اپنا ہاتھ پانی میں تر کر کے بچے کے گلے میں ڈالتی ہیں۔ رخ کر نظارہ مدینہ میں، رباب کی قسمت پہ ماتم کر، ہائے رباب بہتے دریا کے کنارے تیرے بچے کو 2 گھونٹ پانی بھی نہ ملا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گیا میں شہادت پہ، آیا نا جب وہ وقت کے جناب علی اصغر ہیں مولا کے ہاتھوں پہ، مولا آئے دشمنان سے خطاب کیا، افلا ترون کیف یتلذا عطشا، دیکھتے نہیں ہو کہ اصغر شدت پیاس سے کس طرح بلک رہا ہے، ایک گھونٹ اصغر کے لیے پانی کا دے دو۔ جملہ سمجھ سکو گے، مولا نے لفظ استعمال کی ہے تلذی۔ تلذی عربی زبان کا لفظ ہے، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا، مچھلی کبھی بائیں گر جاتی ہے کبھی دائیں گر جاتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے کبھی دایاں پہلو بدلتی ہے کبھی بایاں پہلو بدلتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کبھی منہ کھولتی ہے پھر کبھی بند کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا 7 محرم کو پانی بند ہوا، اصغر کی گہوارے میں پہلی حالت بنی، کبھی دائیں گر جاتے کبھی بائیں گر جاتے۔ 9 محرم کو اصغر کی دوسری حالت بنی، کبھی دائیں کروٹ بدلتے کبھی بائیں کروٹ بدلتے۔ 10 محرم کا دن آیا، اصغر کی تیسری حالت بن گئی، کبھی منہ بند کرتے کبھی منہ کھولتے۔ او چکوال والو میں کہوں گا، اصغر جب بابا کے ہاتھوں پہ تھے کوئی اصغر کی چوتھی حالت بن گئی تھی، وہ جب منہ کھولتے تھے پھر بند کرنے کی ہمت نہ ہوتی، وہ جب بند کرتے پھر کھولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ جانے اگلے سال روئیں گے یا نہیں، اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا۔ محرم اپنے آخری دوا کی طرف رواں دوا ہے، غریبوں کا محرم ختم ہونے کو ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حرملا کو حکم ملا، حرملا اصغر کو ایسا پانی پلا پھر حسین پانی نہ مانگے۔ اس ملعون نے اپنے ترکش سے ایسا تیر نکالا جو جنگوں میں انسانوں کو نہیں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، سے شعبہ تیر نکالا کمان میں جوڑا۔ میرا دل کہتا ہے شاید رباب نے کہا ہو اگر دیکھ رہی ہوتی، رباب ضرور کہتی حرملا اپنے تیر کے وزن کو بھی دیکھ، او میرے کم سن کے ننھے گلے کو بھی دیکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، تیر جڑا، تیر کا چلنا تھا، اصغر بابا کے ہاتھوں پہ تھے، تیر آیا اصغر کے ننھے گلے پہ لگا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ غریب کربلا کے ہاتھوں پہ الٹا، وہ ایک گلے سے دوسرے گلے تک ذبح ہو گیا۔ فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اے اصغر کا گلا کٹ گیا۔ اب صبر سے سن لا یہ جملہ، رونے والوں کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں مجھے بتا سکو گے کہ کربلا کا کوئی شہید
بھی گرا، کوئی 1 میل کے فاصلے پہ گرا، کوئی 2 میل کے فاصلے پہ گرا، کوئی 1.5 میل کے فاصلے پہ گرا، کوئی آدھے میل کے فاصلے پہ گرا، کسی شہید کو گرتے ہوئے میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اصغر کربلا کا وہ واحد شہید ہے، غریب کربلا نے تیر کو کمان میں جڑتے بھی دیکھا، وہ تیر کو آتے بھی دیکھا، اصغر کے ننھے گلے پہ لگتا دیکھا، اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ الٹتا بھی دیکھا۔ یہی وجہ ہے حیدرآباد دکن کا مورخ لکھتا ہے تیر اصغر کے وزن سے اتنا بھاری تھا، اصغر اگر بابا کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے وہ جدھر تیر جاتا اصغر ساتھ جاتے۔ اجرکم اللہ، اللہ جانے آپ بھی کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ میں اصغر کی شہادت پڑھوں گا، اجرکم اللہ، روتے بھی آؤ، غریبوں کو پرسہ بھی دیتے آؤ۔ عزادارو، تاریخ کربلا میں ایک منظر بنا جو اکبر کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو عباس کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو قاسم کے لاشے پہ نہ بن سکا۔ ہر شہید کے لاشے پہ سن کے روئیے گا، ہر شہید کے لاشے پہ جب میرے مولا گئے نا اتنی تسلی میں تھے، میرے اللہ کو تسلی کی ضرورت نہ پیش آئی کہ حسین کو تسلی دے، بڑے حوصلے کے ساتھ تھے۔ لیکن جب اصغر بابا کے ہاتھوں پہ الٹا جبریل کا نزول ہوا، دعو الی الارض فإن له مرضعا فی الجنہ، حسین اصغر کی موت کا غم نہ کر، تیرے چہرے پہ موت کے آثار آ گئے، اصغر کو زمین پہ لٹا دے، ہم نے جنت میں اصغر کے لیے دودھ کا بندوبست کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ، ہم نے جنت میں اصغر کے لیے دودھ کا بندوبست کر دیا ہے۔ بڑا ہوئی کوئی دردناک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جب حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا نا، حسب عادت مختار نے پوچھا تو کربلا کا سب سے سنگ دل قاتل ہے، کوئی ایسا وقت بھی آیا بتا جب تیری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہو، جب تم بھی رو پڑا ہو؟ کہاں ہاں، ایک وقت ایسا آیا جب میری آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ وہ وقت کیا تھا؟ جب میں نے تیر کمان میں جوڑا میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، میں نے تیر چلانے کا ارادہ کیا میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تیر چلا میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تیر اصغر کے گلے پہ لگا میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اصغر بابا کے ہاتھوں پہ الٹا میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ لیکن قیامت کا منظر بنا جب حسین اپنے اصغر کو لے کے خیام کی طرف جانے کا ارادہ کیا نا، کہا رباب دیکھ کے مر جائے گی، پیچھے آئے، پھر سوچا اگر خیموں میں خالی ہاتھ گیا سکینہ پوچھے گی میرا اصغر کہاں ہے۔ اسی کشمکش میں حسین 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ اور 10 محرم کو یہ عمل کرو گے، ہاتھوں پہ اصغر ہے، زباں پہ یہ جملے ہیں، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، او میرے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی۔ ختم ہو گئی میری مجلس، اپنی ماؤں اور بہنوں کے حصے کا جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ عزادارو، بڑی ہی مشکل سے لاش علی اصغر کو خیموں میں لائے، بڑا ہی مشکل تھا غریب کربلا کے لیے۔ خیمے میں جب لائے نا، عبا کے دامن میں حضرت علی اصغر لپٹے ہوئے تھے۔ رباب نے پوچھا مولا حسین میرا اصغر پانی پی آیا؟ زبان سے تو کچھ نہ بولے، عبا کا دامن ہٹا، ذبح شدہ اصغر دیکھا،
او کربلا کی شیر دل خاتون، تیرے حوصلے پہ میرے کروڑوں سلام ہو۔ اور رباب نے اپنے اصغر کو غریب کربلا سے لیا، لاشا وارث سے لے کے بچے سے 3 باتیں کی، لاشا وارث کے حوالے کر دیا۔ ان 3 ہی باتوں پہ میری مجلس ختم ہو جائے گی۔ اپنے اصغر کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے، اصغر بیٹا تیرے نانا کی شریعت کا مسئلہ مجھے معلوم ہے۔ اونٹ بڑا جانور ہے، اسے نیزے مار کے نحر کیا جاتا ہے، باقی حیوانوں کو خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے۔ امثلک ینحار، اصغر تیری ماں کی سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے۔ وہ کیا تجھ جیسے پھولوں کو نیزے مار کے نحر کیا جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، وہ کیا تجھ جیسے پھولوں کو بھی نیزے مار کے نحر کیا جاتا ہے؟ عزادارو اگلا جملہ بڑا ہی دردناک تھا، کہا اصغر بیٹے تیرے نانے کا قرآن تو کہتا ہے والوالدات یرضعن حولین کاملین، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اصغر 2 سال تو کجا، وہ میری اپنی قسمت، میں 6 ماہ بھی۔ آخری جملہ اور ختم، جس کو آیت اللہ اصفہانی نے بی بی کی زبان حال بیان کیا، کہا اصغر بیٹے تجھ سے پہلے بھی بچوں کے دودھ چھڑائے گئے، تیرے بعد بھی بچوں کے دودھ چھڑائے جائیں گے۔ جب بچوں کو دودھ چھڑایا جاتا ہے انہیں میٹھی چیزیں دی جاتی ہیں، انہیں کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں، بچوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ اصغر تیرے دودھ چھڑانے کی رسم بڑی عجیب ہے، وہ ایک سے شعبہ تیر آیا، وہ تیرے گلے کو ذبح کرتا چلا گیا۔ ہائے رباب، ہائے اصغر، ہائے حسین۔